رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، ستون اور چھت نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ حشر لگے گا نا، ہر بندے کو اس کے عمل کے حساب سے سایہ فراہم کیا جائے گا۔ یہ سنی ہوئی ہے نا احادیث۔ اسی طرح صدقہ کرنے والا صدقے کے سائے میں ہوگا، نماز پڑھنے والا نماز گواہی دے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے اللہ نے نماز کو وہ بنیادی حیثیت دی ہے کلمے کے بعد کہ اگر نماز ہے تو آگے سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو باقی اعمال کا پوچھا ہی نہیں جانا۔ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے جی، آ گئے آپ باؤنڈری کے اندر۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ نماز میں جتنا کوتاہ بین مسلمان ہے، معلوم نہیں کس مولوی نے ان کو کہہ دیا ہے یا کس رہبر نے کہہ دیا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب، موت بھی آنی ہے، حساب بھی ہونا ہے۔ حساب یہ نہیں ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، پہلا یہ پوچھا جانا ہے قیامت کے دن کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور پھر اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ينظر فی صلاتہ، صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ پیش ہوگا نا حشر میں، پیش ہونے کے بعد جو دربان ہے وہ پیش کر دیں گے، پیشی جیسے ہوتی ہے جج کے سامنے، ایسے ہی پیش ہونا ہے، کوئی الگ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ جو کام یہاں دنیا میں ہو رہے ہیں حشر میں بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ جس طریقے سے یہاں پیشی پہ کھڑے ہوتے ہو ویسا ہی وہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ جیسے یہاں کھیتی باڑی کرتے ہو اور جناب کھیتوں کے کھیت سرسبز و شاداب کر لیتے ہو، جنت بھی ایسی سرسبز و شاداب ہونی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ جنت ایک بیابان ہے، غیر آباد جگہ ہے، اس کو آباد مومن نے خود کرنا ہے۔ جو یہ زندگی دی ہے اس کے بدلے میں جنت تیار ہو رہی ہے۔ اچھے کر رہے ہو تو جنت سرسبز و شاداب ہوتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کہا ایک درخت لگا، الحمدللہ کہا دوسرا لگا، اللہ اکبر کہا تیسرا لگا، الحمدللہ کہا چوتھا لگا، اور اگر یہ نہیں کہا تو آپ کو وہ بنجر ملے گی اور وہ بنجر جہنم میں ہوگی۔ پلاٹ ہے نا، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، دونوں ایسے ریگستان پڑے ہوئے ہیں۔ یہ غور رکھے ذرا، اس کو سمجھیں آپ، نقشہ سمجھیں جنت کا، جہنم کا اور اپنے اعمال کا۔ 70 سال دیے اس کو ہرا بھرا کرو، 80 سال دیے اس کو ہرا بھرا کرو، وہ 100 سال دیے اس کو ہرا بھرا کرو، ساری زندگی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہا، نماز نہیں پڑھی، تو وہ پلاٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اپنی جنت کو ہم نے خود سیراب کرنا ہے، یہ زندگی اس لیے دی ہے۔ اپنی آخرت کو ہم نے خود خوشحال کرنا ہے، اور اگر ہم اپنی آخرت سے بے فکر ہو جائیں تو وہ ہمارا کھاتا بیابان میں چلا جائے گا، اجاڑ میں چلا جائے گا، جہاں دھوپ پڑے گی، کیونکہ حشر میں سورج بھی نزدیک ہو، اتنی دور سورج ہے تو کتنے تڑپتے ہیں گرمی سے، اور جب قریب ہو جائے گا سورج اور پھر ہم نے وہاں پہ اس کو سرسبز نہیں کیا ہوگا، ابھی یہ صرف سرسبز ہو رہا ہے، آپ کا حصہ جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی جب تخلیق کیا نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوح محفوظ پہ قرآن موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آخری کتاب تھی، تتمہ تھا،
صحف آسمانی آئے، پہلی کتابیں آئیں، لیکن یہ موجود تھا۔ اسی طرح جنت تمہاری موجود ہے، جہنم میں بھی تمہاری حصہ موجود ہے۔ اگر تو ہم جس طرح کے عمل کریں گے اس طرح کی آبادکاری ہوگی۔ نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، خدا کو یاد ہی نہیں کیا تو بے آباد رہے گی۔ اور اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد رکھا ہے، نافرمانی نہیں کی، سرسبز ہو جائے گی۔ اب رہ گیا گھر کا معاملہ، بھی وہاں رہنا بھی ہے۔ باغیچے میں تو نہیں سونا، پارک میں تو کوئی نہیں سوتا، کھیتوں میں کوئی نہیں سوتا۔ اب آ گئی باری کہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ جنت خدا نے ہمارے لیے اس طرح نہیں سجائی کہ ہم کچھ بھی نہ کریں پھر بھی ہم نونہال، ہمیں سرسبز و شاداب جنت کا حصہ ملے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، محنت کرو، خود کا کسبت۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایک من گھڑت سی روایت لوگ پڑھتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایسے ہی ہے، پڑھی ہے نا کبھی؟ اور بچپن میں ہم بھی پڑھتے تھے، جب اسکول پڑھتے تھے، اسکول کی کتابوں میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ مولوی پکڑے تھے جنہوں نے یہ سلیبس بنائے ہیں، پتہ نہیں من وہ چین جانے والی روایت نکال لی۔ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یعنی چین سے آگے گئے تو وہ علم نہیں ہوگا، ہے کیا بیوقوفی ہے؟ اسی طرح یہ اللہ رب العالمین نے میدان سجا دیے، کہا ان کو آباد کرو، ان میں گھر بناؤ۔ تو 70 سال ہے تمہارے پاس 80 سال ہیں، 20 سال ہے، 40 سال ہے، جتنا کرو گے اتنا کیا کریں، جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے، محنت کرو۔ اور پھر کہا بھی ہے، ایسا نہیں کہا کہ بس محنت کا کہا نہیں ہے ہمیں جنت مل جانی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لی، کلمے پہ جنت نہیں ملنی ہے۔ کوئی ایک روایت کتب احادیث میں نہیں ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا تو جنت مل گئی۔ بابا جنت کیا چیز ہے؟ دیکھو نا، یہ پھر میں مثال دوں گا تو آپ کو، یہ جو کالونیاں کٹتی ہیں، یہ سوسائٹیاں کٹتی ہیں، پہاڑوں پہ یہ بیریا ٹاؤن والے نے پہاڑ کاٹ دیے سارے۔ پہلے وہاں انسان جاتے نہیں تھے، خوف آتا تھا، دن کو بھی بالکل مطلب کبھی گئے نہیں، کوئی انسان ہی نہیں۔ وہاں انہوں نے جنت بنا دی، دنیا کی خوشحال کر دیا، خوبصورت کر دیا، پہاڑ سجا دیے۔ عمر ملی تھی نا، محنت کر لی اس نے۔ عمر ہمیں بھی ملی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، کافر کو بھی ملی ہے۔ ہمارے پاس 2 راہیں ہیں، ان کے پاس 1 راہ۔ جو داخل اسلام ہی نہیں ہوا اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، غیر آباد جگہ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، جو خوبصورت بھی نہیں ہوگی، جس میں پانی بھی نہیں ہوگا، جس میں رہائش بھی نہیں ہوگی، جس میں کانٹے ہوں گے، زہر ہوگا، اور جناب خون ہوگا، پیپ ہوگا، پٹائی ہوگی، جناب لوگ لہو لہان ہوں گے۔ کیوں؟ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نہیں، انہوں نے وہ عمل کیے نہیں جس سے ان کا پلاٹ آباد ہوتا۔ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دن کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، رات کو بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، خود بھی محنت کرتے ہیں، بیوی بچے بھی محنت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، غلامیاں کرتے ہیں، سارے مل کر کماتے ہیں۔ 1 پلاٹ 2 پلاٹ لیتے ہیں، 120 گز 200 گز، ہائے 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 ہائے، یہ خدا نے ایسے ہی چھوڑ دیا، زندگی دے دی 70-80 سال، اور جنت ایسے ہی دے دے گا، خوشحالی ایسے ہی دے دے گا، آخرت میں خوبصورتی ایسے ہی دے دے گا۔ وہ تو خود کہتا ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، وہ بندے دے پتر بڑھو، محنت کرو، آباد کرو اپنا پلاٹ، تمہارے واسطے جنت ہے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، الاٹ ہو گیا۔ جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کو پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے، اب اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے، آباد کرنا ہے، کیاری بنانی ہے، خوبصورت کرنا ہے، رنگ و روغن کرنا ہے۔ جتنا عمل کرو گے اتنا خوبصورت محل پاؤ گے۔ اذکار کیے، حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی،
قرآن پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، پلاٹ آباد ہو گیا، رہنے کی جگہ بھی چاہیے۔ جتنا عمل کرتے جاؤ گے، 80 گز، 120 گز، 240 گز، 400 گز، 600 گز، 1000 گز، ہزاروں گز ملے گا، جتنے عمل ہوں گے اس حساب سے۔ چھوٹی سی محنت کرنے والا آدمی 60 گز بھی لیتا ہے، زیادہ کمانے والا آدمی 120، 200، 400، 500، 1000 گز لے لیتا ہے۔ تو یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اسی فطرت پہ جنت بٹے گی۔ کتنے عمل کیے، پلاٹ وسیع ہوتا گیا، عمل کرتے جاؤ، جنت میں وسعت پاتے جاؤ، لیکن جنت کا محل ملے گا کیسے؟ سارا پلاٹ سرسبز و شاداب ہے، اس میں جناب بہاریں لگی ہوئی ہے، لیکن اس میں رہنے کی جگہ نہیں ہے ابھی۔ من بنا یبتغی بہ وجہ اللہ بنی لہ فی الجنہ۔ کیا فرمایا؟ جس نے دنیا میں مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں محل بنے گا۔ نماز سے محل نہیں ہے، حج سے محل نہیں بنے گا۔ کیا کہتے ہیں محل کو؟ قصر کہتے ہیں نا، ویلا، بڑا قلعہ بنے گا۔ قلعہ بن گیا، باؤنڈری ہو گئی، آباد ہو گیا، سرسبز و شاداب ہے، لیکن مسجد بنائی تو اس میں گھر بھی بن گیا۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ پلاٹ لینے کے تو سارے خواہش مند ہیں، کنسٹرکشن کون کرے گا؟ کنسٹرکشن مسجد سے ہوگی۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ معنی آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ ہم پلاٹ لے لیں، ساری زندگی محنت کر کے، بیوی بچے بہنیں بھائی ساری جناب مزدوریاں کریں، محنتیں کریں، اور جناب جزیرے لے لیں، اٹلی میں لے لیں، فرانس میں لے لیں، نوکریاں کی ہیں نا، ریاست پاکستان کی نوکریاں کی، یہاں پہ لوگوں کو کوٹا بھی، جیلوں میں بھی ڈالا، مارا بھی، جزیرے خریدنے کے لیے باہر جا کے کفار کے ممالک میں جزیرے خریدے، جی یہاں فلانے جنرل کا جزیرہ، یہاں فلانے سیاستدان کا جزیرہ، یہاں فلانے بیوروکریٹ کا جزیرہ ہے۔ تو یار یہ جنت میں بھی یہی جزیرے ملیں گے۔ اسی طرح سرے محل ملیں گے، لیکن جنت کے لیے عمل کیا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے۔ نماز پڑھ لو، سائز بڑھ گیا، حج کر لو اور سائز بڑھ گیا، عمرہ کر لو اور سائز بڑھ گیا، اذکار کر لو، تلاوت کر لو، صدقہ دے لو، زکوٰۃ دے لو، پلاٹ کا سائز بڑھ گیا۔ پھر ایک مسجد بنا دو یا مسجد کے بنانے میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ کائنات کے امام نے فرمایا ہے جس نے دنیا میں ایک گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر میں حصہ لیا اس کو جنت میں محل ملے گا۔ صرف ایک مسجد بنانے کا اتنا اجر ہے۔ اور جو مسجد بنانے میں شریک نہیں ہوتا، ساری زندگی کے اندر سارے اعمال کرتا ہے، وہاں پلاٹ پہ لیٹے گا، بالکل سرسبز و شاداب تو پلاٹ ہوگا، باغیچے ہوں گے، جس کا سوچو گے وہ پھل ہوگا۔ سوچا اناناس کھانا ہے، خدا وہ بھی دے گا۔ ہر خواہش جنتی کی خدا نے پوری کرنی ہے، اس لیے کہ اس جنتی نے دنیا کے اندر خدا کی ہر حکم کی تابع داری کی ہے۔ اور جو اپنے مالک کی، باس کی، اونر کی تابع داری کرتا ہے، وہ اگر گیٹ کیپر بھی بھرتی ہوتا ہے تو سی او تک پہنچ جاتا ہے، نہیں تو اتنی عزت پا لیتا ہے۔ یا نہیں ایسا؟ چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ملازم ہو، ہے نا ایسے؟ جتنا کوئی صحیح کمپنی کو فائدہ دے گا اتنا اس کا رینک بڑھتا جائے گا۔ میں نے کل ہی ایک صاحب ملے، یہ وردی والے، پتہ نہیں 7 پڑھے یا 6 پڑھے ہیں، میں اس کو 2006 سے جانتا ہوں، موبائل
ڈرائیور تھے، کل کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کل آئے ملنے کے لیے، بابا 2 پھول لگے ہوئے ہیں اور ایک سب انسپیکٹر بن گیا تو کیا ہو گیا تھا تجھے؟ میں تو کہتا تھا میں ان پڑھ ہوں، 5-6 پڑھا ہوا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس نے مالک کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا ڈاکو پکڑا کہ ادارہ ہی پاگل ہو گیا، اس کو پھول لگاؤ، اس کے رینک بڑھاؤ، اس کو ڈرائیور سے سب انسپیکٹر بنا دو۔ کتنا خوش ہوا مالک، اچھا کام کیا نا، مجرم کو پکڑا، مارا، حوالے کر دیا ادارے کے، اب نمٹو، اس کو انصاف دو، چھوڑو، مار دو۔ اتنا خوش ہوا ادارہ کہ ایک موبائل ڈرائیور کو سب انسپیکٹر بنا دیا۔ سب انسپیکٹر ہلکا نہیں ہوتا، ایس ایچ او سے بھی بڑا رینک ہوتا ہے، یہ ایس آئی بن جاتے ہیں، ایس ایچ او، تھانے دار۔ یار سوچو ذرا، کتنی پیاری بہار ہے جنت۔ اتنے سے کام پہ ایک ادارے کا مالک، باس جو ہے، اتنی ترقی دیتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ رشوت نہیں لی ہوگی، پھڑکا دیے ہوں گے ڈاکو یا مجرم جو بھی ہے، اتنا خوش ہوا ادارہ۔ اور وہ جو ادارہ ہے کائنات کا رب، جب آپ اس کے نبی کے طریقے کی تابع داری کرتے ہوئے ایک نماز خلوص سے من قبل نفس ہی ادا کرتے ہیں، وہ رب کتنا خوش ہوتا ہو کہ اس بندے نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ وہ رینک بڑھاتا ہے، وہ جنت میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ اور دیتا ہے اور دیتا ہے۔ لیکن ساتھ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں جب کوئی شخص مسجد بنانے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اس کا محل بھی بنا دیتا ہے۔